یہ جمرات ہیں سائن بورڈ کے اوپر دیکھیں، یہ جو 3 تصویریں بنی ہوئی ہیں، انہیں کو جا کر پتھر مارتے ہیں. یہ شیطان والی جگہ ہے. تقریباً 5 لاکھ خیمہ ہیں، 5 لاکھ بابا حاجیوں. 2 مینار کے درمیان میں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اونٹ کے کونبٹ کی طرح یہ پہاڑ ہے. یہ پہاڑ ہے غار ہیرا، اس کو کہتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. جی دوستو، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مزدلفہ اور مینا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ پیدل حج کے لیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ جی، بڑی بات ہے جی، گرمی میں یہاں پر جاتے ہیں. ایسے جی ایسا آگے آپ کو نہر زبیدہ بھی دکھائیں گے. اس کے بعد ایسا کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ دکھائیں گے. مزدلفے کے بعد مینا جائیں گے، پھر مینا جائیں گے، پھر جہاں جائیں گے. دوستو آپ ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کو ساتھ دکھاتے رہیں گے. انشاءاللہ ساری زیارتیں آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ. جی دوستو، یہ جو آپ پہاڑ کے ساتھ دیوار جو لگی ہوئی، یہ نہر زبیدہ ہے، جو مصر میں اور کہاں سے سر؟ یہ عراق سے آ رہی تھی. عراق سے آ رہی ہے، مصر اور عراق سے آ رہی ہے. وہاں سے سب آ کر یہاں پر حج کے لیے آتے تھے، جو زبیدہ نے بنوائی تھی. ماشاءاللہ جی، یہ بھی زیارت ہو گئی. پہلے پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کو کنواں دکھا رہے تھے، یہ وہ اسی کی دیوار جا رہی ہے جو زبیدہ نے بنائی تھی. جی نہر زبیدہ، ماشاءاللہ جی. یہ بدایہ اور مزدلفہ شروع ہو گیا ہے. مزدلفہ اسٹارٹ ہو گئے. وہ پیدل چلنے والے راستے سارے کے سارے یہاں آ کر مل جاتے ہیں. وہ دیکھیں، وہ لال جی کلر جی کے، جی جی لال ماشاءاللہ کلر کے لگے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے لال کلر کے پیدل چلنے والے مزدلفہ کے لیے راستے ہیں. یہ ہماری ابھی سے یہ حالت ہے. لوگ گرمی کے اندر حج ماشاءاللہ اللہ ہمت ہی دیتا ہے کیسے کرتے ہوں گے. اور یہ اب آگے مسجد مشعر الحرام بامزدلفہ، مزدلفہ کی مسجد ہے. یہ مسجد آنے والی ہے دائیں سائڈ پہ. یہ کس نے بنوائی تھی؟ یہ بادشاہوں نے بنوائی ہے. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، اور مزدلفہ کے اندر آ کر آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی، بالکل ایسے ہی دھوپ میں. ہاں جی، ہاں جی، دھوپ میں نہیں، رات ہوتی ہے. ایک رات یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے آسمان کی چھت کے نیچے. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے. جی ماشاءاللہ. وہ سال میں ایک دفعہ کھلتی ہے یہ والی مسجد؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. ماشاءاللہ، یہ سال میں یہ بھی ایک دفعہ کھلتی ہے، صرف حج کے دوران، حج کے وقت کھلتی ہے. ہاں حج کے وقت. اور یہیں سے یہ کنکریاں اٹھاتے ہیں حاجی لوگ. یہ دیکھیں نیچے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں. یہ ہاں جی، یہ کنکریاں پڑی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. جی جی، شیطان کو مارنے کے لیے مزدلفہ سے لے کے جاتے ہیں اور جا کر کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں. رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے. جی 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 جی، قید ہو جاتا ہے. اب ہم وہاں جائیں گے جہاں پر شیطان ہے. ہاں نہیں، آگے مینا آنے والی ہے، قربانی والی جگہ. اچھا جی، مینا آئے گی اب قربانی. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، وہ جگہ آنے والی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی عظیم جگہ ہے. اور یہ ابرا کے لشکر کے اوپر جو ابابیلوں نے پتھر پھینکے تھے نا، یہ بڑا پہاڑ جو چھوٹا پہاڑ نظر آ رہا ہے، جی جی، اس کے درمیان میں جو جگہ خالی ہے یہی ہے وادی میسر. وادی میسر، جہاں پر ابابیل نے پتھر پھینکے تھے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. تو جی ماشاءاللہ ساری زیارتیں ہمارے دوستوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے ذریعے. اور یہ جو اب خیمے آنے والے ہیں، یہ مینا کے خیمے آئیں گے. قربانی والی جگہ آگے دکھاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے جی حجاج کرام کے مینا کے خیمے. 8 ذی الحجہ کو جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے ہوٹل پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو 8 ذی الحجہ کو یہاں احرام باندھ کر ظہر کی نماز یہاں ادا کرنی ہے، مینا میں آ کر. ٹھیک ہے جی. جی جی ماشاءاللہ. ظہر کی نماز یہاں ادا کرنی ہے، پھر عصر کی نماز ادا کرنی ہے، پھر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، پھر عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، پھر فجر کی نماز ادا کرنی ہے. جب فجر کی نماز ادا یہاں کر لیں گے 9 ذی الحجہ کو، تو پھر یہاں سے سب لوگوں نے نکلنا ہے، مینا چھوڑ دینا ہے. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر جانا ہے. میدان عرفات کے اندر جا کر وہاں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے. صبح سے لے کے شام تک 2 رکعت نماز ظہر پڑھائیں گے، 2 رکعت نماز عصر پڑھائیں گے، پھر حج کا خطبہ ہوگا. پھر سب لوگوں نے دعائیں مانگنی ہے اپنی مغفرت کے لیے. وہاں اب آدم نے آ کر دعا مانگی تھی، توبہ کی. کیوں مانگی تھی دعا توبہ کی؟ کیونکہ اب آدم کو جو ہے نا اللہ نے جب جنت میں بنایا تو شیطان نے مخالفت کی.
کہا انسان بنا رہے ہو اللہ، یہ تو دنیا میں آ کر لڑائی جھگڑے فساد کریں گے، ہاں انسانیت کی مخالفت کی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا میں ایسی مخلوق بنا رہا ہوں، مخلوق یہ اشرف المخلوق ہے۔ تو جب ابے آدم کو اللہ نے جنت میں بنایا تو ابے آدم کو حکم دیا اے آدم یہ گندم کا دانہ درخت کا پتا نہیں کھانا۔ تو ابے آدم کو پھر شیطان نے بہکایا، کہا یہ چھوٹا سا دانہ ہے کھا لو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ابے آدم نے وہ دانہ کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ نے جنت سے نکالا تو پھر ابے آدم نے اسی جبل رحمت کے اندر میدان عرفات میں آ کر دعا مانگی ہے، توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ اب مینا کے اندر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جو مینا ہے جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ چھری کیوں چلائی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم قربانی کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، پہلے رات خواب دیکھا، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر دوسری رات پھر خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم قربانی کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری رات خواب جب دیکھا، صبح اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر تیسری رات خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا کوئی ایسی جو پیاری چیز تجھے محبوب ہے وہ چیز قربان کرو میرے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے آ کر یہاں اسی جگہ پہ، وہ سامنے گنبد نما محراب نما کھڑا ہے، وہ دیکھیں پہاڑ کے اوپر، جی جی، تو اسی جگہ پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تو چھری چلی نہیں۔ پھر اللہ نے دمبا بھیجا جنت سے۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم اس دمبے کی قربانی کرو، قیامت تک آنے والے مسلمان جتنا بھی آئیں گے وہ قربانی کریں گے، وہ تمہاری سنت ادا کریں گے۔ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں کہیں بھی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، جہاں بھی قربانی کرتے ہیں مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ جمرات ہیں، سائن بورڈ کے اوپر دیکھیں، یہ جو 3 تصویریں بنی ہوئی ہیں انہیں کو جا کر پتھر مارتے ہیں۔ یہ شیطان والی جگہ ہے، یہ سائن بورڈ کے اوپر دیکھیں، یہ 3 پتھر بنے ہوئے ہیں سائن ہاں بورڈ۔ 3 دیواریں بنی ہیں، ان دیواروں کو جا کر پتھر مارتے ہیں۔ ان تینوں جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتھر مارے ایسے۔ اللہ، یہ سارے کا سارا مینار، اب یہ جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد خیف ہے، مسجد خیف ہے۔ یہ نیچے جو دیواریں ہیں، ایک خیمے کے نیچے ایک دیوار ہے، اسی کو پتھر مارتے ہیں حجاج کرام، وہی جگہ ہے یہ۔ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے۔ اور یہ سامنے سارے کا سارا مینا ہے، تقریباً 5 لاکھ خیمہ ہیں، 5 لاکھ بابا حاجی ہو۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ نفق ملک فہد، یہ پہاڑ کاٹ کے بنایا ہوا ہے؟ ہاں جی، یہ پہاڑ کاٹ کے بنایا ہے حاجیوں کو لیے، تاکہ حاجی حج پہ پیدل آرام سے جائیں اور آرام سے آئیں۔ گاڑیاں تو بند ہو جاتی ہوں گی جی، گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، پیدل جاتے ہیں جی۔ اچھا جی، یہ 2 میناروں مسجد جو نظر آ رہی ہے نا سفید والی، 2 میناروں والی مسجد، 2 مینار کے درمیان میں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اونٹ کے کونبٹ کی طرح یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے غار ہیرا اس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اسی پہاڑ کے اوپر لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھانے کے لیے لے آئے تو حضرت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو وہی جو آیتیں قرآن کی سب سے پہلی آیت یہ جو پڑھائی ہے، پہلی جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر اپنی بیوی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا جو ہے نا کزن جو ہے وہ تورات کا، انجیل کا جو ہے نا وہ حافظ ہے، ان سے جا کر پوچھیں یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ پھر اپنی تورات انجیل کے اندر جو پڑھا ہے تو انہوں نے کہا یہ آنے والا آخری نبی ہے اور اس کے اوپر یہ قرآن نازل، اللہ کی کلام جو ہے آخری کلام نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے اوپر عبادت کرتے تھے اور یہی قرآن کی آیت نازل ہوئی۔
سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی جاز بھائی، تو اپنی ماشاءاللہ مکے کی زیارتیں مبارک خیر مبارک جی، خیر مبارک پوری ہو گئی ہیں یہاں پر۔ باقی جو زیارتیں ہیں وہ بھائی نے پہلے بھی بتایا ہمیں، حرم سے صفا سے نکلنے کے بعد ساری جہاں پر پیدل چلنے والی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ٹون والا بٹن تو بھولے نہیں۔ اللہ حافظ۔ گھنٹی والا بٹن دبا دیں، ہاں وہ ضروری ہے۔